قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، رواه اسحاق والبزار بإسناد ضعيف۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی بالکالی بیع کرنے سے منع کیا، یعنی ادھار دونوں طرف سے ادھار ہو۔ بیع الدین بالدین، ادھار کو ادھار سے بیچنا، اس کی وضاحت خود حدیث میں ہے، یعنی الدین بالدین، دین کو دین سے بیچنا۔ بیع الدین بالدین، اس باب کا تعلق، اس حدیث کا تعلق، اگر اس پر کوئی مسئلہ قائم کرنا چاہیں تو مسئلہ قائم یہ ہوگا کہ دین کو دین سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو اسحاق نے اور بزار نے روایت کیا ہے، دارقطنی میں بھی روایت ہے، سند ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ الربزی ہے، جو کہ ضعیف راوی ہے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حدیث تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ دین کو دین سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ گویا مسئلہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور اس کی دلیل اجماع ہے، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس باب میں اجماع کا انکار کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی مسئلے میں شبہ اجماع کہہ لیجیے، اگر اجماع نہیں تو شبہ اجماع ہے کہ ادھار کی بیع ادھار سے جائز نہیں ہے۔ اور اس کی ایک شکل ہم لوگوں نے پڑھی تھی بیع الدین بالدین کی، بیع الحیوان نصیحتاً کے اندر، کہ حیوان کی بیع ادھار جائز نہیں ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث تھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اونٹ آنے تک اونٹوں کو خریدنے کا حکم دیا، چنانچہ ایک اونٹ 2 اونٹ کی عوض میں خریدا گیا، تو تفاضل بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ تو 2 حدیث کو محمول کیا گیا تھا کہ جہاں منع ہے کہ جانور کی بیع جانور سے نہ ہو ادھار، کہ دونوں طرف سے ادھار ہو۔ ہم کہیں کہ 1 مہینہ کے بعد ہم تم کو 4 سال کا ایک اونٹ دیں گے جو سواری کے لائق ہو گیا ہوگا، 4 سال کے عمر کا ایک اونٹ ہم 1 مہینے کے بعد تم کو دیں گے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے 2 فریق میں، دوسرا سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک 4 سال کا اونٹ تم کو 1 مہینے کے بعد دیں گے، اس شرط کے اوپر کہ تم 15 دن کے اندر میں 10 بکریاں 1 سال کی ہمارے پاس لے جاؤ۔ تو دونوں طرف سے جانور کی بیع ہو رہی ہے، ادھار ہو رہی ہے، تو یہ ہے بیع الدین بالدین۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے، اس کی خاص طریقے سے میں نے ایک مثال اور بھی دی تھی کہ صاحب بیع الدین بالدین کی یہ ہے کہ بیع سلم کے اندر، یا جس کو بیع سلف کہتے ہیں، جس میں قیمت ایڈوانس دی جاتی ہے اور شے ادھار ہوتی ہے۔ عام طریقے سے کھیتی باڑی کرنے والے مزدور کھیتی کرنے کے لیے پیسے والوں سے پیسے لے جاتے ہیں اور مدت مقررہ پر غلہ دینے کی بات کرتے ہیں، قیمت معلوم ہوتی ہے، وزن معلوم ہوتا ہے، مدت معلوم ہوتی ہے، کب دیں گے، کس حساب سے دیں گے، 10 روپے کلو دیں گے، گیہوں دیں گے، شربتی گیہوں دیں گے، عمدہ قسم کا گیہوں دیں گے، موٹا دانہ دیں گے، اور مئی کے اندر آپ کو فلاں تاریخ تک 10 سے 15 تاریخ تک دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے وقت معلوم ہو، مدت معلوم ہو، وزن معلوم ہو، قیمت معلوم ہو، تو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے لوگ کھجوروں پر اور دوسرے پھلوں پر اور غلوں پر ایڈوانس پیسہ لے جایا کرتے تھے۔ تو بیع الدین ہوتا تھا بالنقد، ایک طرف سے نقد ہوتا تھا اور ایک طرف سے ادھار ہوتا تھا، پیسہ مجلس میں ہو جاتا تھا، دے دیتے تھے، اور سامان ادھار ہوتا تھا۔ یہ بیع سلف ہے، لیکن دونوں ہی طرف سے ہو،
آج معاملہ ہو گیا، کل پیسہ تم کو دیں گے، اور تم اس شرط کے اوپر ہم کو غلہ دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مجلس میں ایک طرف سے تقابض ہونا چاہیے، ایک طرف سے، یعنی قیمت بیع سلم میں ایڈوانس ہو جانی چاہیے، مجلس اٹھنے سے پہلے جو شخص لے رہا ہے پیسہ اس کو دے دینا ہے آپ کو، اور وہ عوض جو ہے وہ ادھار دے گا، عوض آپ کو وقت مقرر پر وزن معلوم کے ساتھ دے دے گا۔ تو اگر سلم کا جو دین ہے، یعنی اگر اس میں جو ثمن ہے، اس نے جو اپنے ذمے گیہوں لیا ہے کہ اگر وہ 100 سا گیہوں دے گا، 100 سا گیہوں دے گا جی، اور 1 سا گیہوں جو 3 کلو ہے اس کی قیمت وہ 100 روپے لے گا، تو 100 سا دے گا، گویا 10,000 روپیہ، 10,000 روپیہ ہم کو دیجیے، 10,000 روپے میں ہم آپ کو 100 کلو گیہوں دیں گے مثال کے طور پر، فلاں مہینے کے اندر دیں گے۔ تو یہ تو اس کے ذمے ادھار رہا، غلے والے کے ذمے، لیکن پیسہ جو ہے ایک 10,000 روپے دینے کا، وہ آپ کو اسی مجلس کے اندر سمن دینی ہوگی، مجلس عقد کے اندر سمن اس کے حوالے کرنے پڑے گی۔ تو گویا کہ بیع الدین بالدین ابتداء نہیں ہوا، دونوں طرف سے ادھار نہیں ہے، ایک طرف سے قیمت عین نقد مجلس میں دے رہے ہیں اور سامان ادھار لے رہے ہیں، لیکن اگر دونوں طرف سے ادھار ہو تو پھر یہ بیع الدین بالدین کی شکل ہے۔ چلیے صاحب، ایک شخص کو ہم نے کوئی سامان ادھار دیا، مثال کے طور پر 10,000 روپے کے عوض کوئی سامان ہم نے دیا، اب اس کے بعد اگر وہ آتا ہے پیسہ دینے کے لیے، یا ہم اس سے کہتے کہ ایسا ہے کہ 10,000 روپیہ ہم کو ریال کی شکل میں دے دو، سعودی ریال کی شکل میں، تو ایسا کرنے میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ جس دن ہم اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جس دن اس کو سمن دینا ہے، 10,000 روپیہ دینا ہے، اس دن ہم نے کہا کہ صاحب 10,000 روپے کا جو ریال بنتا ہے وہ ہم کو دے دو۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کہ لا باس ان تأخذ بسعر یومها ما لم تتفرقا یا ما لم تفترقا بینکما شیء، اگر سکے کو دوسرے سکے میں کنورٹ کرتے ہو تو جو اس دن کا بھاؤ ہے اسی بھاؤ کے اوپر معاملہ کرو، جدا ہونے سے پہلے، اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ نہیں رہنا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہہ دیا کہ 10,000 روپے کا آپ کو 500 ہم یا 400 یا 450 ریال بنتا ہے آج کی بھاؤ میں، تو وہ بھاؤ طے ہو گیا اور دے دیجئے، معاملہ پھر ادھار نہیں ہوگا، ورنہ پھر وہ 10,000 روپے کی بیع سکے سے ہو رہی ہے، 400-450 ریال سے ہو رہی ہے، اور وہ ادھار ہو رہی ہے، مجلس سے تقابض نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر آدمی ایک ملک کے سکے کو دوسرے ملک کے سکے سے سمن کی قیمت یا سامان کی قیمت کی شکل میں لینا پسند کرتا ہے، تو جس دن یہ گفتگو ہو رہی ہے، جس مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے، اس مجلس میں جسموں سے جدا ہونے سے قبل آپ پیمنٹ کر دیجئے۔ ریال کو اگر دینار کویتی میں دینا ہے آپ کو، تو جو بھاؤ ہے اس بھاؤ کو سے دینار کویتی ادا کر دیجئے مجلس سے جدا ہونے سے پہلے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو بیع سلم کے اندر ایک طرف سے نقد ہوتا ہے جو مجلس میں دیا جاتا ہے، اور سامان مبی ادھار ہوتی ہے، تو یہ سب شکل جائز ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف سے ادھار ہو، جیسے میں نے مثال دی کہ صاحب جانور ہم 1 مہینے کے بعد دیں گے اس شرط کا، اس صفت کا، اور تم اس سے پہلے یا اس کے بعد مہینہ سے پہلے 15 دن میں یا 2 مہینے کے بعد تم بکری ہم کو دے دو گے، دونوں طرف سے جانور ادھار ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک باب یہاں قائم کیا ہے، باب الرخصت فی العرایا وبیع الاصول والثمار، باب الرخصت فی العرایا و باب بیع الاصول والثمار، عرایا کے باب میں رخصت، عرایا کے سلسلے میں رخصت کا بیان، رخصت معنی تسہیل، عرایا ایک ناجائز بیع کی شکل ہے جس سے رخصت دی گئی ہے بعض صورت میں، بعض شرطوں کے ساتھ، اس کو ہم ابھی سمجھیں گے۔ اور بیع الاصول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے، جیسے کہ بلڈنگ، زمین جو منتقل نہیں کی جا سکتی، ثابت شے ہے، ایک ہی جگہ پہ رہنے والی، جس کو غیر منقولہ کہہ لیجیے، اس کو بیچنا، مکان کو بیچنا، یا اسی طریقہ سے زمین کو بیچنا یا باغات کو بیچ دینا۔ یہاں پر گفتگو انہوں نے کیا ہے، کھجور کا درخت ہم بیچ رہے ہیں، جس میں بعض خوشوں کو ہم نے تعبیر کر رکھا ہے، مادہ خوشے میں نر خوشہ ڈال دیا ہے اور بعض میں نہیں ڈالا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی کھجور کا پیڑ بیچتا ہے جس کے بعض خوشوں میں اس نے تعبیر نخل کر لی ہے اور بعض میں تعبیر نخل نہیں کی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟
یہ بیع الاصول کے تحت یہ حدیث لے کر آئے. اور والثمار، بیع الثمار کے اندر حدیث لے کر کے آئے ہے کہ پھل میں پختگی ظاہر ہونے سے قبل، یعنی پھل کھائے جانے کے لائق ہونے سے قبل اس کی بیع کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ پھل درخت پر ہی رہے گا، اور جب وہ پکے گا تو ضرورت کے حساب سے ہم توڑیں گے، منڈی کی ضرورت کے اعتبار سے، جبکہ ابھی پھل پکا نہیں ہے یا پکنے کے قریب نہیں ہوا ہے، ابھی کچا پھل ہے جی، اور مہینہ 2 مہینہ اس کو ابھی درخت پہ چھوڑنا ہے، اور اس بیچ میں کئی آفتوں سے گزرے گا وہ پھل، بیماریوں سے گزرے گا، سخت ہوائیں چلیں گی، برف باری ہوگی، اولے گریں گے، تیز ہوائیں چلیں گی، سخت بارش ہوگی، اس میں پھل نقصان ہو جائے گا. تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو صلاح سے پہلے، پختگی ظاہر ہونے سے پہلے، یا کھائے جانے کے لائق ہونے سے پہلے پھل کا بیچنا جائز قرار نہیں دیا، الا ایک آدمی توڑ لے قطع کی شرط کے ساتھ کہ اسے وہ کوئی دوسرا نفع حاصل کرے گا. یوں بے فائدہ اگر خرید رہا ہے تو اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، لیکن اگر کچا پھل خرید رہا ہے، کچھ اور کرے گا، اس کی کوئی اور ضرورت ہے، جانور کو چارہ کھلائے گا، یا آم وغیرہ ہمارے یہاں اگر چھوٹے سے شکل میں جب ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، ابھی پکنے میں 1 مہینہ باقی ہے، یا شروع ہونے میں پکنا شروع ہوگا 1 مہینے کے بعد، لیکن کچھ کچا اس لیے لیتے ہیں کہ جب اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے وہ ذرا آ جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی پکنے سے پہلے اس کو لیتا ہے اچار بنانے کے لیے. تو اگر توڑنے کی شرط کے ساتھ ہے پھل، اور اس سے کوئی دوسرا نفع حاصل کرے گا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھل درخت پہ پکے گا 1 مہینے کے بعد، اور بدو صلاح ابھی ظاہر نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ نے وہ پھل کو بیچ دیا کہ درخت پر باقی رہے گا، تو اس شرط کے ساتھ بیع ناجائز ہے. اس کے سلسلے میں مسئلہ آئے گا. تو بیع العرایا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ضمناً، کہ بیع الرطب بالتمر، درخت پر جو رطب لگا ہوا ہے، جو رطب ہے، گیلا کھجور ہے، جس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، منہ میں رکھیے تو وہ گھل جاتا ہے حلوے کے طریقے سے، کافی ذائقہ دار ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی شخص تمر دے کر اس کو خریدے، اندازہ لگائے اوپر کہ درخت پر جو رطب ہے کہ یہ جب تمر بنے گا، سوکھے گا تو کتنا ہوگا. 2 آدمی جو خارص ہے، جو اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا ان کو درخت دیکھ کر کے پھلوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پھل ہو سکتا ہے، یہ ابھی یہ کتنا کلو ہے، اور سوکھنے کے بعد تمر کی شکل میں کتنا کلو ہوگا. مثال کے طور پر ابھی یہ 15 کلو ہے، سوکھنے کے بعد 1/3 چلا جاتا ہے، 10 کلو بچے گا بھائی، یہی اندازہ ہے، 9.5 10 9.5 10 ایسے بنتا ہے. تو چلو بھائی، ہم من باب الاحتیاط 9.5 کلو رکھتے ہیں یا 10 کلو رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، ایک دفعہ وہ درخت کو دیکھے گا، جو لوگ پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں، آم وغیرہ کے باغات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ نظر دوڑاتے 2 منٹ کے اندر گن کر کے کہے گا کہ اس درخت کے اندر آپ کا 500 آم ہے. اب 10 20 25 50 زیادہ ہو کم ہو، لیکن ایکوریٹ تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن قریب. تو یہ اجتہاد ہے گویا کہ، سمجھا نا. تو رطب کا اندازہ کر کے کہ یہ جب سوکھے گا اور تمر کی شکل میں بنے گا تو کتنا ہوگا، کتنا کلو ہوگا، کتنا وزن ہوگا، کتنا پیمانہ ہوگا، جو پیمانہ آپ کے پاس ہے ساگ کا، اس پیمانے سے یہ کتنا ہوگا. 2 آدمی نے اندازہ کر دیا، دونوں آدمی کا اطمینان ہو گیا بائع مشتری کا، اتنے پیمانے ہم ناپ کر کے اپنے یہاں جو تمر ہے ہمارے پاس، سوکھا جو کھجور ہے وہ دے دیں، اور وہ درخت کا رطب ہم لے لیں تاکہ ہم اس کو رطب کھائیں، اور رطب سے جو ایک میوے کی شکل ہے اس سے لطف اندوز ہو، ذائقہ سے مستفید ہو، کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے جی. تو رطب کی بیع اندازہ کر کے کہ یہ سوکھنے کے بعد کتنا تمر بنے گا، اتنا تمر وزن کے ساتھ یا نپنے سے دے دینا، اور رطب کو خریدنا، یہ اصل میں بیع مزابنہ ہے، اور یہ حرام ہے. جس طریقے سے لگے ہوئی فصل کو اندازہ کر کے کہ یہ جب دانہ تیار ہوگا تو کتنا کنٹل ہوگا، اندازے کا کے لحاظ سے اتنا کنٹل ہم غلہ دے دیں، اور کھیتی خرید لے، کھڑی کھیتی خرید لے. یہ ناجائز ہے، کیونکہ خاص کہ جب ایک جنس کی چیز ہے، گیہوں سے ہے، یا اسی طریقے سے رطب ہے، کھجور ہے، اور تمر کے عوض بیچا جا رہا ہے ایک طرف، تو مکیل ہے کہ یہ کتنا نپنا ہے، کتنا کلو ہے جی، اور دوسری طرف اندازہ ہے، اور کبھی بیشی کا غالب امکان نہیں بلکہ 100% امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ کلو 2 کلو 10 کلو من 2 من کم بیش ہوگا. تو یہ بیع ناجائز ہے، یہ بیع مزابنہ ہے. اور کھیتی کی بیع، لگی ہوئی کھیتی کو اندازہ کر کے
صاف ستھرے دانے سے بیچنا یہ بیع محاقلہ ہے. یہ جو درخت پر لگا ہوا رطب ہے اس کو بیچنا، تمر سے اندازہ کر کے، رطب کا اندازہ کر کے اتنا تمر دے دینا اور رطب خرید لینا، یہ بیع مزابنہ ہے. لیکن اس سے مستثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کیا ہے. وہ عرایا کیا ہے اس سلسلے میں آپ حدیث دیکھیے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کریں گے. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا ان تباع بخرصها کیل متفق علیہ. ولمسلم رخص فی العریة یأخذها اہل البیت بخرصها تمرا یأکلونها رطبا. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا بخرصها فیما دون 5 اوسق او فی 5 اوسق متفق علیہ. یہ جامعیت ہے کتاب کی کہ اس سلسلے میں جو بھی روایت ہو سکتی ہے 3 فائدے کو ثابت کرنے کے لیے 3 روایت لے کر آئے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے سلسلے میں رخصت دیا. اصلاً تو یہ بیع ناجائز ہے کہ بیع مزامنہ ہے، لیکن اس سے ایک شکل ہے عرایا کہ یہ شکل یا ایسے کچھ درخت جن کو ہم خرید رہے ہیں، جن کے رطب کا اندازہ کر کے کہ یہ کتنا تمر بنے گا اتنا تمر دے کے خرید رہے، یا اور دوسرے درختوں سے گویا کہ الگ تھلگ معاملہ اس کا ہو رہا ہے، اس 2 درخت کا یا 3 درخت کا. تو اسی اس کو عریہ کہتے ہیں کہ یہ الگ تھلگ معاملہ ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ عرایا میں رخصت ہے، آسانی ہے. یہ اسلام کی آسانی، اسلام کے دین آسان ہونے کا ثبوت ہے، ایک مثال ہے کہ اندازہ کر لو کہ رطب کتنا ہوگا اور اس اندازے کے حساب سے اتنا کیل تمر دے دو، اتنا نپنا تمر دے دو اور اس کھجور کو لے لو. مطلق روایت آئی، چاہے 100 کنٹل بھی ہو جائے جی. لیکن آگے دیکھیے گا حدیث آئے گی، ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اتنے حد کے اندر ہی میں آپ کو یہ کرنا. تو عرایا گویا کہ وہی ہوا بیع مزابنہ، بالکل بیع مزابنہ ہی ہے کہ درخت پر لگے ہوئے رطب کا اندازہ کر کے کہ یہ کتنا کیل ہوگا، کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن یا اتنا نپنا آپ دے دیجئے تمر اور رطب لے لیجیے. یہ عرایا کی شکل ہے. اب عرایا عریہ کی جمع ہے. اب عریہ کا تو مطلب وہی ہوا کہ عام درختوں سے ہٹ کر کے اس کا معاملہ ہے، الگ تھلگ معاملہ ہے. اور دوسرے کچھ علماء نے کہا، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ صاحب عریہ بر وزن ہدیہ. ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت میں، نہیں یا دور اسلام میں بھی کہہ لیجیے، صاحب باغ والا صدقہ اور خیرات کی نیت سے کسی کو بھی مسکین کو، عام طریقہ سے مسکین اور فقیر کو بلاتا اور کہتا کہ یہ 2 درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، یا اس 2 درخت پر جو بھی پھل آئیں گے وہ تمہارے لیے ہماری طرف سے ہبہ ہے، ہدیہ، صدقہ ہے. اب اس کے بعد جب اس پہ پھل آ جاتا، وہ رطب ہو جاتا، کھانے کے لائق ہو جاتا، تو یہ مسکین باغ میں جاتا اپنے پھل کو دیکھنے کے لیے. اچانک سے بھی کبھی آ جاتا، اور باغ والے عام طریقے سے جب پھل پکنے کے قریب ہو جاتا، جب وہ رطب ہو جاتا، تو باغ والے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں منتقل ہو جاتے. تو مسکینوں کے آنے جانے سے باغ میں ان کو ڈسٹرب ہوتا، ان کی فیملی کو پردہ کرنا پڑتا. تو وہ کہتے کہ بھیا ایسا ہے کہ 2 آدمی کو بلا لے گا جو معتمد آدمی ہو، جس کو پھلوں کا اندازہ کرنے کا ملکہ ہو، وہ اندازہ کر لے کہ تمہاری ان 2 درختوں میں جو ہم نے ہدیہ کیا ہے تم کو یا صدقہ کیا ہے، اس میں کتنا کھجور آئے گا، تمر جب بنے گا تو کتنا تمر آئے گا، اتنا تمر ہم تم کو دے دیتے ہیں اور تم آنا جانا چھوڑ دو. تو پھر وہ باغ والے ہی سے بیچتا، گویا کہ اندازے سے دے دیا اور لے لیا، تمر لے لیا اور باغ میں آنا جانا چھوڑ دیا. یا مان لیجئے کہ کوئی اسی مسکین سے دوسرا ہی آدمی خریدتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسکین کا معاملہ ہوتا تھا. لیکن جو علت آگے مسلم کی روایت میں، اس کا مطلب کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس اپنا باغ نہیں ہے اور رطب کھانے کا اس کو شوق ہے، اس کو، اس کے بال بچوں کو، اور اس کے پاس قیمت بھی نہیں ہے، کیونکہ قیمت سے تو آپ رطب بھی خرید سکتے ہیں، کوئی سا بھی پھل خرید سکتے ہیں. ادھر سے آپ نوٹ دے رہے ہیں اور کھجور خرید رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. نقد بھی لے سکتے ہیں، ادھار بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہے کھجور کو کھجور سے بیچنا، کہ ادھر تمر ہے ہمارے پاس اور ادھر رطب ہے، کیونکہ پیسہ نہیں. پیسہ ہوتا تو مسئلہ جائز ہی جائز ہے. تو آپ نے یہ رخصت دی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ خرید نہیں سکتے. ہر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن پچھلے سال کا اس کے پاس تمر ہے اور اس کو رطب کھانے کی خواہش ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس رطب نہ ہو، اس کا اپنا باغ نہ ہو اور پیسے بھی نہ ہو کہ وہ رطب کو خرید سکے، تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو اب یہ مسکین ہو یا کوئی
عام آدمی ہو جس کے پاس رطب نہیں ہے، رطب لینا چاہتا ہے کھانے کے لیے اور پیسہ نہیں ہے بلکہ تمر ہے اس کے پاس، تو وہ تمر دے کر کے رطب لے سکتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت میں ہوا۔ تو اوپر عرایا مطلق ہوا، کس کے لیے عریہ ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس خود کا عریہ، جس کے پاس خود کا باغ نہ ہو اور تمر ہو قیمت نہ ہو، تمر ہو قیمت نہ ہو، تو تمر دے کر کے وہ رطب لینا چاہتا ہے کھانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ ولی مسلم رخص فی العریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا عریہ میں، یاخذھا اہل البیت، گھر والے، کوئی بھی گھر والا اس رطب کو لے اندازہ کر کے کہ یہ کتنا تمر بنے گا تو ہوگا، تمر دے دے اور رطب لے لے، یاکلونھا رطبا، تاکہ گھر والے، لینے والے اور اس کے گھر والے رطب کھائیں۔ مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے رطب تو خریدا کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے، تمر دے دیا جی، اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑے رہے اور رطب توڑ نہیں رہے، کھا نہیں رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ علت ہوئی تھی، جس علت کی وجہ سے بیع ممنوع سے آپ کو رخصت دی گئی، وہ علت آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، لہذا بیع کینسل ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو توڑ رہے ہیں جب تک وہ رطب کی شکل میں ہے، 10 دن رطب رہے گا، اس کے بعد وہ سوکھنے لگے گا، رفتہ رفتہ 10 دن کے اندر میں ضرورت کے مطابق کچھ کچھ توڑ کے لے جاتے رہے اور کھاتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ تحفہ بھی دیتے رہے، تو جو ایک مدت ہوتی ہے عرف عام اور عادت کے مطابق کہ 1 ہفتے میں 10 دن میں رطب رہتا ہے درخت کے اوپر، ان دنوں کے اندر آپ کو استعمال کر لینا اور کھانے کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ یاکلونھا رطبا، اہل البیت یاکلونھا رطبا، گھر والے کے پاس رطب نہیں ہے، گھر والے کے پاس پیسہ نہیں ہے، تمر ہے، تو تمر دے کر کے وہ رطب لے رہا ہے کھانے کے پاس۔ لا الہ الا اللہ، تو شرط سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کتنا ہے؟ کیا پورے باغ کا ہم رطب لیں گے؟ ارے بھائی کیا کرو گے پورے باغ کا رطب لے کر کے؟ کھانے ہی کے لیے رطب لے رہا ہے تو کتنا کھاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد متعین کی، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ تیسری روایت ہے، وہ حد بتاتی ہے، حد محدود کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا بخرصھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کو اندازے سے رخصت دیا ہے، فیما دون 5 اوسق، 5 وسق سے کم میں، او فی 5 اوسق، یا 5 وسق کے اندر، راوی کو شبہ ہے کہ 5 وسق کہا تھا یا 5 وسق سے کم کہا تھا۔ چلیے، چونکہ یہ بیع ممنوع سے رخصت ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم پر عمل کریں، کیونکہ 5 وسق سے کم پر تو اجماع ہے کہ جائز ہے، 5 وسق کے اندر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شک ہے تو چلو احتیاط کم ہی کرے، اب کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ 5 وسق کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو 5 وسق تک رہنے دو، ہاں اس سے زیادہ 1-2 کلو بھی نہیں، 1-2 نپنا بھی نہیں، اندازے کے مطابق جو آپ نے کیا ہے 5 وسق تک، لیکن افضل یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہی نہیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 وسق جو ہے غلے کے اندر، کھجور اور انگور کے اندر اور غلوں کے اندر غلے کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے 5 وسق۔ جب غلہ اور کھجور 5 وسق ہو جائے تو اس میں 10واں یا 20واں حصہ ہے سیرابی کے حساب سے، یعنی 10% دیجیے گا یا 5% دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو 5 وسق بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر 2.5 کلو کا اگر سا ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، 5 وسق 60 پنچے 300 سا، 2.5 کلو کا سا ہے تو 7.5 کنٹل، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 3 کلو کا سا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 300 سا کا مطلب یہ ہوا 900 کلو، 9 کنٹل، 9 کنٹل رطب۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ظاہر ہے کہ وہ 9 کنٹل سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ سوکھے گا تو تمڑ بنے گا 9 کنٹل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوکھنے کے بعد تو کم ہوتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ لیجئے کہ 5.5 وسق نہیں، 7.5 وسق ہے ابھی رطب، جو سوکھنے کے بعد 5 وسق بنے گا، تو چلو بھائی 5 وسق یا اس سے کم کا معاملہ کر لو، چلیے 50 کلو کم ہی رکھتے ہیں، 8.5 کنٹل لے لو، 8 کنٹل لے لو، بہت ہے 8 کنٹل رطب کھانے کے لیے، تو ایک حد متعینہ آپ نے کر دیا ہے، پورا باغ نہیں خرید سکتے آپ رطب، 5 وسق سے کم، جی 300 سا سے کم، 10-20 سا کم معاملہ کیجیے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ تو کل ملا کے یہ بات معلوم ہوئی کہ چاہے یہ فقیر کو ہدیہ، مسکین کو کیا جائے، اور فقیر اور مسکین کے آنے سے باغ والے کو پریشانی ہو تو کہے کہ بھئی اندازہ کر لو، تمر لے کے ہٹو، باغ میں آنا جانا بند کر دو، یا وہ مسکین کسی اور آدمی کے ہاتھ بیچے جی، یا کوئی بھی کسی سے باغ والے ہی کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی ہمارے پاس تمر ہے، ہمارے پاس قیمت نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ صاحب ہم کو رطب کھانے کا من کر رہا ہے، جی کر رہا ہے، ہمارے بال بچے رطب کھانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کچھ کیجئے کہ صاحب ہم کو دے دیجئے، تمر لے لیجئے اور اندازہ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں
معاملہ کیا کرو، کچھ کم ہی کر لیا کرو، بہتر ہے۔ تو کل ملا کر کے جو بات سمجھ میں آئی کہ صاحب رطب کی بے کھجور کے اوپر اندازے سے تمر لے کر کے بیچنا جو کہ مزابنہ ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریہ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عاریہ، اور اس کے لیے شرط کیا ہوئی؟ 2-3 شرطیں بنیادی طور پر ہوئی کہ صاحب کہ آپ کے پاس باغ نہیں ہے، مشتری خریدار رطب کھانے کا محتاج ہے، اس کے پاس نقد نہیں ہے جس سے وہ خرید سکے سوائے سوکھے کھجور کے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی کھجور ہے، نقد نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہونی چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تقابض قبل التفرق ہونا چاہیے، کیونکہ جس مجلس میں بیع کر رہے ہیں 5 وسق سے کم ہے، چلو بھائی یہ 7 کنٹل ہو جائے گا، تو 9 کنٹل کی 5 وسق ہوتا ہے، یا کچھ علماء کے نزدیک یا زیادہ علماء کہتے ہیں 2.5 کلو کا سا ہوتا ہے، تو 7.5 کنٹل ہے۔ اندازہ کرنے والوں نے کیا کہ یہ رطب جو ابھی 9 کنٹل ہے یا 10 کنٹل ہے، سوکھنے کے بعد یہ 7 کنٹل بنتا ہے، تو 7.5 کنٹل 5 وسق ہوتا ہے، چلو 7 کنٹل کا معاملہ ہے، تو 7 کنٹل ہم وہاں تمر دے دیں، مجلس میں لے جائے، وہاں تمر ہمارے ساتھ ہو، ہٹنے سے پہلے ہم اپنے گھر سے منگوا لیں اور اس کو دے دیں، اور وہ باغ کا وہ درخت بھی ہم کو کہے کہ آپ آج سے کبھی بھی آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائیے، جی نوک کیجیے دروازہ، ہمارے بال بچے ہوں گے وہ سائڈ ہو جائیں گے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق توڑ کر کے لیتے جائیے۔ 10 دن تک یہ پھل رطب رہے گا، 10 دن میں آپ کو یہ 2 درخت یا 3 درخت کے اندر جو آپ کے 5 وسق سے کم ہے، 7 کنٹل جو رطب ہے، آپ اس کو توڑ کے لے جائیے گا۔ تو اس طریقے سے تقابض مجلس میں ہونا چاہیے، ہم اپنی سوکھی کھجور باغ والے کو دے دیں، درخت والے کو دے دیں، اور اس کے رطب کھجور کا توڑنے کا وہ ہمیں حق دے دے کہ صاحب اب آج سے آپ توڑنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تفرق سے قبل تقابض ہونا چاہیے۔ ادھر سے تو کیل ہو جائے گا، 7 کنٹل اگر ہے یا 8 کنٹل ہے، اگر 9 کنٹل والے 5 وسق 9 کنٹل ہے تو 8 کنٹل 8.5 کنٹل تک چلیے، 10 کلو ہی کم، 9 کنٹل میں 10 کلو کم، 8 کنٹل 90 کلو تک۔ کبھی اگر اندازہ کرنے والوں نے کیا تھوڑا کم کیجیے، 5 وسق سے تھوڑا کم کیجیے، من باب الاحتیاط، آپ وہ مجلس میں کیل کر دیجیے، اور وہ باغ والا درخت آپ کو حوالے کر دے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے آج سے آپ توڑنا شروع کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا یہ ہے کہ صاحب مصلحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مصلحتاً اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز جس کا تعلق یہ ہے کہ سودی معاملات میں ہم نہ پڑے، من باب تحریم الوسائل ہوتا ہے، کوئی ایسا وسیلہ ایسا ذریعہ اختیار نہ کرے جو سود میں پڑھنے کا ذریعہ ہو، لیکن اگر مصلحت متقاضی ہو جواز کی تو جائز ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، لیکن اگر کسی کی قضا نماز ہے، جنازہ آ گیا، یا تحیت المسجد ہے، سبب موجود ہے، تو من باب المصلحہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسی نماز جس کی دلیل موجود ہو، فجر کے بعد اور عصر کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے من باب المصلحہ، مصلحت راجحہ کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے اجنبیہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، عام طریقے سے ارادے کے ساتھ اجنبیہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ پیغام نکاح دے رہے ہیں، یا اسی طریقے سے عدالت میں اس کو گواہی دینی ہے، تو یہ وہی خاتون ہے جو گواہ میں نامزد ہے، یا کوئی دوسری اس کی جگہ پر آ کر کے دے رہی ہے، یا اسی طریقے سے طبیب ہے جو اس کے چہرے کا علاج کر رہا ہے، یا اس کے جسم کے کسی پارٹ کا علاج کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر مرد ہے جی، تو اس کے لیے دیکھنا۔ تو اب یہ سب نظر محرم سے یہ سب چیزیں من باب المصلحہ جائز قرار دی گئی۔ آئیے صاحب، تو یہ تو بیع العرایا کی آپ نے حقیقت سمجھا۔ اب بیع الثمار جو کہا گیا تھا کہ صاحب پھل کی بیع، جی، تو اس سلسلے میں حدیث آ رہی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها نہا البائع والمبتاع متفق علیہ۔ وفی روایت وکان اذا سئل عن صلاحها قال حتی تذهب عاهته، اسی مفہوم میں روایت ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تزہی قیل وما ذهبها قال تحمار وتصفار متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العنب حتی یسود وعن بیع الحب حتی یشتد، رواہ الخمسۃ الا النسائی۔
وصححہ ابن حبان والحاکم۔ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ بدا یبدو نہیں، شروع کرنا نہیں، بدا یبدو، بدون ظاہر ہونا، یہاں تک کہ اس میں صلاح پختگی ظاہر ہونے لگی، یعنی پکنے کا عمل شروع ہو جائے، پھل پکنے لگے، اکا دکا پھل کسی درخت سے گر رہا ہے، ایک طرح کا کھجور ہے پورے باغ میں، بڑھ نہیں ہے مثال کے طور پر۔ تو اگر کسی ایک درخت سے تمر بن گیا ہے وہ، یا کھانے کے لائق ہو گیا، رطب ہو گیا ہے، تو اب اس کو بیچیں گے ہم، جی۔ تو اب اس کو اگر ہم بیچتے ہیں تو کسی ایک درخت میں اگر رطب بن گیا تو تمام درختوں کو دیکھنا نہیں شرط، آپ پورے باغ کو ایسی حالت میں بیچ سکتے ہیں۔ کسی طرح کا ایک قسم کا آم ہے مثال کے طور پر، جی، دسہری آم ہے، ملیح آبادی کوئی آم ہے، جی، یا ہیم ساگر کوئی آم ہے، پورا آم کا باغ ہے، کسی ایک درخت سے دوسرے درخت سے اکا دکا آم پک کے پکنے لگا ہے، چلیے پورے باغ کو اسی پر قیاس کیجیے۔ لیکن اگر آم کی جھاڑ مختلف طرح کے آم ہیں تو پھر سب کے پکنے کی مدت اور سب کے پکنے کا وقت الگ الگ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہر کوالٹی میں دیکھنا پڑے گا الگ الگ۔ لیکن اگر ایک ہی طرح کی کوالٹی کا ہے اور ایک درخت میں پھل میں سرخی آ گئی ہے، زردی آ گئی ہے، بلکہ ایک آدھ ٹپکتا بھی ہے پک کر کے، تو چلیے اب وہ کھانے کے لائق ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی پھلوں کی بیع نہ کرو جس میں ابھی پختگی ظاہر نہ ہوئی ہو، یعنی وہ کھانے کے لائق نہ ہوا ہو، درست نہیں ہوا۔ اس سے بائع کو بھی منع کیا کہ وہ نہ بیچے، اور مشتری کو بھی منع کیا جا رہا ہے، منع کر رہے کہ مت خریدو ورنہ گھاٹے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور بائع کو منع کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی گھاٹے کا شکار ہو گیا خریدار، تو تم تو پیسہ لے کے اپنے گھر چلے جاؤ گے، لیکن وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کا گھاٹا کے شکار بن جائے گا، تو یہ تمہارے لیے بھی درست نہیں ہے۔ کیوں دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے کھانا چاہتے ہو؟ اس کو کہو کہ ابھی نہیں بیچیں گے جب تک کہ آفتوں کا زمانہ نہ گزر جائے۔ دیکھیے آگے روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب پوچھا گیا، کان اذا سئل، حضرت انس سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وما صلاحہ یا رسول اللہ، پھل میں پختگی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حتی تذہب آہتہ، پھل میں لاحق ہونے والی یا پھلوں پر اترنے والی جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے، آفتوں کا زمانہ ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، یا برسات اور آندھی وغیرہ کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جائے، کہ اولے نہ پڑے، بہت سردی نہ پڑے، یہ بہت ٹھنڈا پڑ رہا ہے کہ سارا پھل سکڑ کر کے سڑ کر کے گرنے لگا ہے، اور یہ اس قدر برف باری ہو رہی ہے جی، یا اس طریقے سے اولے پڑے ہیں کہ سارا پھل جھڑ گیا ہے جی، تو یہ سب موسم گزرنے والا ہے، اس کے بعد موسم اچھا آئے گا، خوشگوار موسم آئے گا، تب آئیے گا خریدنے کے لیے۔ تو سمجھانا چاہیے، خیر دین خیر خواہی کا نام۔ تو فرمایا کہ صاحب جب تک کہ آفتوں کا زمانہ نہ چلا جائے اس وقت تک نہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے روکا ہے حتی تزہیہ، یہاں تک کہ ذہب ہو جائے، ذہب بالذا، حتی تزہیہ، کہا کہ کیا ذہب ہوا، اس کا ذہب کیا ہے، پکنا کیا ہے؟ کہا تحمار، یا اس میں درستگی، پھلوں کے اندر درستگی آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ کھانے کے لائق ہو جائے۔ تحمار و تصفار، اگر کوئی پھل ایسا ہے جس کا رنگ بدلتا ہے، پکا نہیں ہے تو کچا ہو، اگر پھل ہے تو ہرا ہوتا ہے، جب وہ پھل پکنے لگتا ہے یا پکنا اس پہ شروع ہو جاتا ہے تو زردی مائل ہو جاتا ہے، سرخی مائل ہو جاتا ہے، ریڈنس آ جاتا ہے، یلونس آ جاتا ہے، تو جب اس طرح کا آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب پھل پکے گا جی۔ اب اس کا سائز بھی نہیں بڑھتا ہے، اس کے بعد اگر 10 دن 15 دن وہ درخت پر رہتا بھی ہے اور منڈی کے حساب سے آدمی ایک ساتھ ظاہر ہے کہ توڑے گا نہیں، تو وہ اس کا سائز بھی اب حجم بھی نہیں بڑھتا ہے، اور عام طریقے سے آفتوں کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے یہ کہا کہ صاحب حتیٰ توکل یا حتیٰ یوکل، وہ پھل کھانے کے لائق ہو جائے جی۔ کبھی آپ نے کہا کہ آفتوں کا زمانہ اس پر سے گزر جائے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب پھل پکنے کے قریب ہوتا ہے، تو آفتوں کا زمانہ پھلوں پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس کو بدوء صلاح کا مفہوم بتایا کہ پھل اگر رنگ بدلتا ہو، کچے کا رنگ الگ ہو، پکے کا رنگ الگ ہو، یا پکنے لگے تو اس کا رنگ الگ ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ وہ زرد مائل ہو جائے، لال ہو جائے، سرخ ہو جائے یا پیلا ہو جائے، تو سمجھو کہ اب اس کو بیچنا جائز ہے، اب اس میں پختگی ظاہر ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے آخری روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی بیع کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ کالی ہو جائے۔ کچھ انگور ایسے ہوتے ہیں جب وہ کھانے کے لائق ہوتے ہیں تو اس کا رنگ ہاڑے سے کالا ہو جاتا ہے، کچھ انگور سفید ہوتے ہیں وہ کالا نہیں بنتا، وہ سفید کا سفید ہی رہتا ہے، تو پھر اس کا ذرا سا ذائقہ چکھ کے دیکھیے
کہ کس قدر اس میں کھٹاس ہے، اب وہ کھانے کے اب لائق ہے کہ نہیں ہے، چیک کر کے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے دانے کی بے مت کرو، دانے کی اگر کوئی کھڑی کھیتی ہے، ہم اس کو پیسے سے خرید رہے ہیں، بھئی تمہارا یہ 1 ایکڑ پلاٹ ہے، گیہوں لگا ہوا ہے، بولو کتنا دام لیتے ہو؟ اس نے اندازے سے اپنا سمجھ لیا کہ 1 ایکڑ میں 30 من سے کم نہیں آئے گا، اور 1000 روپے من کے حساب سے کہا چلو بھائی، تو اس طریقے سے کہا کہ 30,000 روپیہ، اور کچھ بھاؤ بٹا ہوا، 25,000 روپیہ ڈن، ہم نے دے دیا 25,000 روپیہ کا، کھیت چھوڑ دو، ہم اس کو کٹوائیں گے، تھریسنگ کروائیں گے، دانا اپنا حاصل کریں گے۔ تو آپ کب خریدیں گے؟ جب وہ دانا پک جائے یا پکنے کے قریب ہو، دانا جب سخت ہو جائے، اس کا ایک دانا، ایک بالی توڑیے، اس کو ملیے اور دیکھیے کہ دانا سخت ہو گیا کہ نہیں، یا ابھی اس کے اندر دودھ ہی ہے، دودھ بھرا ہوا ہے، ابھی بالکل کچا ہے۔ تو جب دانا سخت ہو جائے تب آپ اس کی بے کیجیے۔ انگور اگر کالا ہوتا ہو، جو پکنے کی علامت ہو، کھانے کی علامت ہو، تو وہ کالا ہو جائے۔ دانا اگر آپ بیچ رہے ہیں، لگی ہوئی کھیتی بیچ رہے ہیں، غلے سے نہیں بیچ سکتے، ورنہ وہ بے محقلہ ہوگا۔ گیہوں کو گیہوں سے نہیں بیچ سکتے ہیں کہ لگی ہوئی فصل گیہوں کی ہے، اس کو ہم خرید رہے ہیں اندازہ کر کے کہ کتنا کنٹل ہوگا اتنا ہم دے دیں، وہ صرف بے اڑایا کے لیے ہے، اور بے اڑایا میں صرف کھجور کے لیے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ انگور کے لیے بھی ہے، کہ ایک انگور کا اندازہ کیجئے کہ 5 وسق سے کم میں یہ انگور جو ابھی رس بھرا ہے، یہ منقع جب بنے گا 5 وسق یا اس سے کم، تو کتنا انگور رسدار ہوگا، اتنا آپ 5 وسق سے تھوڑا کم زبیب منقع دے دیجئے، اور اتنا آپ بیڑوں پر لگی ہوئی انگوروں کو لے لیجئے، تاکہ آپ کو رطب اور وہ رسدار انگور کھانے کی خواہش ہے، اور آپ کے پاس خود کا انگور نہیں ہے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو منقع 5 وسق یا اس سے کم، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہتر ہے، علماء نے کہا، جمہور نے، کہ کم پر معاملہ کرو۔ تو یہ حکم کھجور کے ساتھ بعض علماء نے کہا، اور بعض نے کہا کہ چلو انگور تک بھی لگاؤ، کھجور اور انگور میں وہ جائز ہے، کھیتی میں جائز نہیں، بے محقلہ میں۔ تو انگور کی بے اگر پیسے سے کی جا رہی ہے تو نہ کرو جب تک کہ وہ کالا نہ ہو، یہ علامت ہے پکنے کی۔ اور دانے کی بے، جو فصل لگی ہوئی ہے اس کی بے اگر پیسے سے کرتے ہو تو بھی نہ کرو جب تک کہ دانا سخت نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے بدو صلاح، گویا کہ اس سے قبل بے جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص پھل پکنے سے پہلے خریدتا ہے اور اس کو توڑنے کی شرط لگاتا ہے کہ ہم توڑ لیں گے، آج آپ سے معاملہ کر رہے ہیں، پیسہ آپ لیجئے، باغ چھوڑ دیجئے، اب آج سے ہی میں اس کو توڑنا شروع کرتا ہوں، وہ توڑ کے میں سب کا اچار بناؤں گا، میرا دھندا اچار کا ہی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، تو ابھی توڑو گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آفتوں کا زمانہ نہیں گزرے گا، تم توڑنا شروع کر رہے ہو۔ لیکن یہ کہ تو خرید رہے ہیں آج اور توڑیں گے 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد، بلکہ اب تو دیہاتوں میں جو لوگ باغبانی کرتے ہیں، جن کے پاس آم ہوتا ہے، وہ بالکل چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی لائق بھی نہیں ہوتا، بالکل چٹنی کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے، اچار تو بہت دور کی بات ہے، ابھی اس کے اندر پھول ہی آتے ہیں، یا بالکل بہت چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، مسور کے دانے کے برابر ہوتا ہے یا چنے کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اور لوگ باغ کو بیچ لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل حرام ہے وہ۔ اور پھر 3 مہینے کے بعد جب وہ خالی کرے گا تب، اب اس میں کبھی خریدار فائدے میں رہتا ہے، کبھی بالکل گھاٹے میں رہتا ہے، سارا پھل یا تقریباً آدھے سے زیادہ پھل اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، بالکل حرام ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل میں پختگی نہیں آوے مت بیچو۔ اگر پھل میں پختگی سے پہلے بیچتے ہو اور توڑ لیتا ہے وہ خریدار تب تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہ خریدے یا توڑ لے کہ وہ ضائع ہو جائے کسی کام کا نہیں، تو ایسا تو مال ضائع کرنا ہوگا جو حرام ہے۔ تو کوئی دوسری اگر منفعت ہے اس کو کچا پھل خریدنے کی تو وہ کر لے، لیکن اگر لے رہا ہے اور درخت پر چھوڑنے کی شرط کے ساتھ ہے تو ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر سرخی اور زردی نہ آ جائے۔ بالکل بات واضح ہو گئی، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو نہیں ہے یہ فساد کی دلیل ہے، فساد کی دلیل ہے، ایسی بے اگر کرتا ہے تو بے باطل ہوگی، یہ بے باطل ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک حدیث دیکھ لیجیے، بے تو کر لیا آپ نے، بے کر لیا، اور ظاہر ہے کہ بے سے مراد شرعی بے ہے، یعنی جب پھل میں پختگی ظاہر ہونے لگی تو بے کر لیا۔ اب عام طریقے سے پھل کے اندر پختگی ظاہر ہوئی ہے، رفتہ رفتہ ہی خریدار باغ کو خالی کرتا ہے، ایک ساتھ ہی پورے باغ کو نہیں خالی کرتا، 2-4 درخت کو آج توڑتا ہے، 2-4 درخت کے پھل کو کل توڑے گا، اس طریقے سے وہ ٹرک پر بھر کے، لاڑیوں میں بھر کے لے جاتا ہے، ٹاؤن میں بیچتا ہے، پھر آ کر کے دوسرے دن خریدتا ہے۔ چلو بھائی، شرعی بے ہوئی تھی اس کی، پھل میں پختگی ظاہر ہو گئی تھی، پکنے لگا تھا، پیلا زرد ہو گیا، اچانک سے آفت آسمانی آئی، آفت ناگہانی جس کو کہہ لیجیے، خوب زوروں کی بارش ہوئی اور بہت سارا پھل گر گیا، یا بہت تیز اولے پڑے جس کی وجہ سے
تقریباً آدھا یا ایک تہائی یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیجئے پھل گر گیا. اگر تھوڑا 10% گرا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہے، لیکن ایک دم بالکل 33% والثلث کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہت ہوتا ہے تہائی. تو بعض علماء نے کہا کہ چوتھائی تہائی اگر پھل کا نقصان ہے تو اس گھاٹے کی بھرپائی بائے کو کرنی پڑے گی جس سے باغ بیچا. اللہ اکبر. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو بعت من اخیک ثمرا، اگر تم اپنے بھائی سے بے کرتے ہو پھل کی، اور کب پھل کی بے کرنی ہے؟ جب پختگی اس میں ظاہر ہونے لگے، زردی اور سرخی آ جائے جیسا کہ ابھی پڑھ کے آئے. پھر اس کے بعد فاصابت ہو جائے ہتن، اچانک سے آفت آ گئی، اس کے پھلوں پر آفت ٹوٹ گئی، ٹڈی دل اتر کی طریقے سے اتر گیا جی، اولے پڑے، پورا پھل جھڑ گیا، اس کا گر گیا، برباد ہو گیا. فاصابت ہو جائے ہتن، جی بڑی مصیبت اس کے پھل پر آئی، مال سب کا سب برباد ہو گیا. ایسی آفت جس میں آدمی کے عمل کو دخل نہیں ہے. کہا کہ تیز بارش ہوئی یا بہت تیز لو والی آندھی چلی گرم جس نے پھلوں کو جھلسا دیا، گرا دیا، یا اولے پڑے یا تیز آندھی چلی جس کی وجہ سے سارے پھل گر گئے، تو اس طریقہ سے آفات سماویہ ہو، یا مان لیجئے کہ کسی شہر پر دوسرے ملک کے فوجیوں نے حملہ کر دیا اور نقصان پہنچانے کے لیے پھلوں کو ایک دم بالکل باغات کو تہس تہس کر دیا، اب خریدار کا لاکھوں کا گھاٹا ہو گیا. تو اہل علم نے کہا کہ یہ شکل بھی جائحہ کے اندر ہوگی، ناگہانی آفت کے اندر داخل ہوگی. البتہ کوئی چوری کر لے، باغ میں چلا جائے جی اور کچھ درختوں کے پھل چوری کر کے توڑ لے، تو اہل علم کے راجح قول میں یہ جائحہ کے اندر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے کہا کہ اگر خریدار اچانک کی آفت سماویہ سے یا اس طرح کی آفت ارضیہ سے جس میں آدمی کو دخل نہیں ہے، اچانک سے ایسا نقصان ہوا ہے، تو باغ والے سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی بھرپائی کرو، اس کا پیسہ واپس کرو. فلا یحل لک، بائے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کا کوئی اپنے بھائی سے پھل بیچتا ہے اور اس کے پھل کو مصیبت اور آفت لگتی ہے اور اس کا پھل جھڑ جاتا ہے یا بڑا شدید نقصان ہوتا ہے، تو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس میں سے کچھ لو، یعنی اس کی قیمت میں سے کچھ لو. اگر پورا نقصان ہوا ہے تو پورا پیسہ واپس کر دو، اور اگر جزوی نقصان ہوا، نصف نقصان ہوا تو نصف پیسہ واپس کر دو. آپ فرما رہے ہیں کہ بما تاخذوا مال اخیک بغیر حق، یہ ناحق اپنے بھائی کا مال کیسے کھاؤ گے؟ سوچیے تو. ایسی صورت میں جب کہ بے ڈن ہو چکی ہے اور پھل میں پختگی بھی ظاہر ہو گئی تب بھی بیچا ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ قبل بدوی صلاح پر محمول کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ بے ناجائز ہے، بدوی صلاح سے قبل بے کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے پھل بیچو ایسے وقت میں جب کہ پھل بیچنا جائز ہو، جب اس پہ پختگی ظاہر ہو جائے، زردی اور سرخی آ جائے، پھر اچانک کی آفت آوے، آفت سماویہ سے وہ پھل ہلاک ہو جاتا ہے، تو بائے سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم اپنے بھائی کا مال لے لو گے؟ واپس کرو اس کو، ناحق ہوگا یہ کھانا تمہارا. اور ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بوضع الجوائح، آپ نے جوائے جائحہ کی جمع نقصان کی بھرپائی یا نقصان کی تلافی کرنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر، کیسا دین ہے اسلام. وہ نہیں چاہتا ہے کہ مشتری کو گھاٹا لگے، پھل کا گھاٹا لگے جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بائع کو ضامن ہونا پڑے گا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، استحبابی حکم ہے، جب بے ہو گئی ہے، شریعت میں بے جائز تھی ہمارے لیے اور ہم نے بے کر لیا اور پیسہ لے لیا، تو پھر اب نقصان ہوا ہے تو نقصان کو سہے گا مشتری، ہم کیوں سہیں گے؟ بات بھائی ٹھیک ہے، لیکن دین اسلام کی یہی تو خوبی ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حنفیہ وغیرہ کہ اگر پھل تلف ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ بائع کا نقصان نہیں ہے. ہاں، بائع کے لیے مستحب یہ ہے کہ صاحب مشتری کی قیمت نقصان کی حد تک واپس کر دے. لیکن جمہور نے یہ کہا کہ نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ناحق کہا، کیسے تم اس مال ناحق اپنے بھائی کا، مسلمان کا مال کھا رہے ہو، یا جس کا بھی مال کھا رہے ہو، جس کے ہاتھ بیچ چکے ہو جی، مشتری گھاٹے کا شکار ہو گیا اور تم واہ واہی میں ہو کہ صاحب تمہارا پیسہ تو بچ گیا، کاش کہ تم اگر 2 دن نہ بیچے ہوتے تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، 2.5 لاکھ کا گھاٹا تو ہم ہی کو ہوتا ہے نا، اچھا ہوا کہ 2 دن پہلے ہم نے بیچ دیا. ایسی چالاکی تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے. اسلام نے کہا نہیں، واپس کرو، نقصان کی تلافی کرو. سمجھا؟ لا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث اور باب کے ختم ہونے سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من ابتاع نخلا، کسی نے کھجور کا درخت ہی خریدا. چلو بھائی یہ میں 2 درخت خریدتا ہوں. اب جب درخت خریدا ہے، کھجور کا درخت آپ نے خریدا ہے کہ درخت
کاٹ لیں گے، تو جو شرط ہو، ابھی آج کاٹو گے کیا یا کل کاٹو گے؟ ارے نہیں، اس پہ پھل آ چکا ہے تو ہم کاٹیں گے پھل کے بعد، ٹھیک ہے، بائع مشتری میں اتفاق ہو گیا۔ اب اس کے اندر، کھجور کے اندر جو ہوتا ہے نا، تعبیر نخل ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا ہے تعبیر نخل کا۔ اب بڑا جو ابرو یا اب بڑا یا برو، تو تعبیر نخل جو آیا ہے حدیث کے اندر، تعبیر نخل، اب بڑا جو بڑا، باب تفیل سے بھی آتا ہے اور یہ جو ہے سو مجرد سے بھی آتا ہے، ابڑا یا بڑوں سے بھی، ابڑن و اباڑن، وہ ہوتا کیا ہے کہ نر خوشے کو جو سکے ہوئے ڈنٹھل کی شکل میں ہوتا ہے، ایسی جھاڑ ہوتی ہے، اس کو وہاں سے کاٹا اور ایک ایک خوشہ کو لیا، اور جو مادہ خوشہ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے تقریباً، اور یہ خشک نظر آتا ہے، تو ایک خوشہ لیا اور مادہ خوشے کو پھیلا کر کے پورا جو ہے، جو خوشہ ہے جس کی ہر شمراخ میں پھل لٹکے گی ڈنٹھل میں، اس کے اندر بیچ میں اس کو ڈال دیا جی، اور اس کے بعد اوپر سے کچھ 5-10 سینٹی میٹر کٹ کر دیا، جو ہری کوپلے ہیں، یا اس کو کہہ لیجیے خوشہ ہے، مؤنث خوشہ ہے اس کو کہتے ہیں، یہ سوکھا والا جو ہے مذکر خوشہ ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا، اور پھر اوپر سے اس کو باندھ دیا، ایک نیچے سے باندھ دیا، ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو اوپر سے بھی چھڑک دیا، دائیں بائیں سے چھڑک دیا، اور ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہوا چلی تو اس سوکھے، اس میں جو نر خوشہ رکھا گیا ہے اس سے مادہ خوشی ٹکرائے، اور اس کے بعد تلقیح کا عمل ہوا، جیسے کہ وہ اس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، گویا کہ میل فیمیل ملے اور اس کے بعد پھل اس کے اندر آتا ہے اور پھل اچھا ہوتا ہے، تو اسی کو تعبیر نخل کہتے ہیں، جس کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نہیں بھی کرو گے تو کیا حرج ہے، ایک مشورہ تھا دنیاوی معاملات کے اندر، اور اس سال پھل بہت کم آیا، جو آیا وہ ردی آیا، تو کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا بھئی یہ تمہارے دنیاوی امور ہے، تم ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، میں نے ایسے ہی سوچا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر فرق پڑتا ہے تو انتم عالم بامور دنیا کو، تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو، کھیتی پتھاری کے معاملات کو، باغبانی کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر دین کے معاملے میں کچھ کہتا ہوں تو تم اس پر لازماً عمل کرو، لیکن دنیا کے معاملات میں تم بہتر سمجھتے ہو۔ چلیے تو تعبیر نخل ہوتا ہے، تو اور یہ پھل کی درستگی کے لیے بہتر ہے، اور پھل زیادہ مقدار میں بھی آتا ہے کہ صاحب مادہ خوشے کو چیر کر کے نر خوشہ اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو باندھ دیا، تو اس طریقے سے میل فیمیل پودا ملنے کے بعد جو ہے اس کے اندر پھل بہت اچھا آتا ہے۔ تو صاحب ہم نے تو درخت خریدا تھا، اور اس میں کچھ بائے نے، باغ والے نے تعبیر نخل کیا ہوا ہے، پہلے سے کر دیا ہے، اور کچھ ہے جو نہیں بھی ہے، تو ہم نے کہا یہ درخت بیچو گے؟ تو کہا چلو بیچیں گے، لیکن کب کاٹو گے؟ ہم نے کہا نہیں، کچھ پھل آئے ہوئے ہیں، تو کہا دیکھو بھائی، تو شریعت نے کہا کہ جس خوشے میں تعبیر نخل کر چکا ہے باغ والا، کھیت یہ پیڑ والا، وہ پھل تو اس کا ہوگا، اور جو خوشہ ابھی باقی ہے جس میں وہ تعبیر نخل نہیں ہوا ہے، تو وہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر درخت خریدنے والا یہ بائع سے شرط لگا دے کہ جن جن خوشوں میں تم نے تعبیر نخل کیا ہے وہ بھی میرا ہی ہوگا، اور 3 مہینے کے بعد جب یہ درخت کا پھل پک جائے گا یا رطب ہو جائے گا تو ہم اس کو توڑیں گے، اور تب درخت کاٹ کے تمہارا باغ خالی کریں گے، الحمدللہ جائز ہے۔ تو حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع، اگر کسی شخص نے نخل خریدا ہے، کھجور کا پیڑ خریدا ہے، بعد اس کے کہ اس میں تعبیر کر دی گئی ہے، تعبیر نخل کر دیا گیا ہے، مادہ خوشے میں نرخوشہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ بائع نے یا اس کے ملازم نے، فثمرتها للبائع الذي باعها، تو اس کا پھل جو ہوگا معبر، جو خوشے ہوں گے تعبیر والے، اس کا جو پھل ہوگا وہ بائع کا ہوگا، الذي باعها، جس نے بیچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خوشے جس میں تعبیر نخل نہیں ہے، اگر اس میں پھل آتے تو وہ کس کا ہوگا؟ آٹومیٹکلی مشتری کا ہو جائے گا، کیونکہ ثمرے معبر تو ہوگا بائع کا۔ اس کا مطلب کہ غیر معبر جو خوشہ ہے اس میں جو پھل آئے گا وہ مشتری کا ہو جائے گا، لیکن معبر خوشوں کے بھی بیع کی یا پھل کی شرط اگر مشتری لگاتا ہے، الا ان یشترط المبتاع، مشتری اگر شرط لگا دے کہ ہم نے درخت لیا اور جتنے خوشوں میں آپ نے تعبیر کیا ہے وہ سب پھل ہمارا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پھل معبر بھی یا معبر خوشوں میں آنے والا پھل بھی کس کا جائے گا؟ بائع کا ہوگا۔ چلیے بالکل واضح ہو گیا، تو معبر بائع کا ہے، الا کہ مشتری اس کی شرط لگا دے تو اس کا ہو جائے گا، اور غیر معبر تو آٹومیٹکلی کس کا ہے؟ مشتری کا ہے۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ معبر ہو کہ غیر معبر ہو سب بائع کا ہے، مگر ہاں مشتری شرط لگا دے تو بھئی، تو پھر حدیث میں قید کیا فائدہ ہوا؟ فثمرتها المعبر، یہ
فأبرہا، کیا فائدہ ہوا اس کا کہ آپ نے فرمایا کہ من ابتغى نخل بعد ان تؤبر، تعبیر نخل کے بعد بیچا ہے اس نے پھل درخت کو. یہ قید کی کیا بات تھی؟ اگر معبر اور غیر معبر سب کا حکم ایک ہی ہے تو یہ قید کیوں لگائی گئی؟ تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ معبر خوشا بائع کا ہے، الا یہ کہ مشتری شرط لگا لے، تو پھر بائع اگر منظور کر لیتا ہے تو مشتری کا وہ ہو جائے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کیا اپنی ملگی میں بینک کی جو اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے اس کو کرائے پر رکھ سکتے ہیں؟ بینک کے اے ٹی ایم کو اپنے مکان کے کسی بھی حصے میں آپ اگر رکھتے ہیں تو سودی کاروبار جس بینک سے ہو رہا ہے اسی کا وہ اے ٹی ایم ہے، تو آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ بینک کو بلڈنگ اسلامکلی نہیں دے سکتے کرائے پر، اسی طریقے سے اے ٹی ایم کے لیے بھی آپ اپنی بلڈنگ کا یا اپنی دکان کا کوئی حصہ کرائے پر نہیں دے سکتے. یہ تعاون علی الاثم والعدوان کی قبیل سے. اگر دکان سے گراہک کوئی چیز خرید کر باہر نکلا، مثلا انڈے، اور وہ دکان سے باہر نکلنے پر انڈے گر کر کسی وجہ سے پھوٹ گئے، تو کیا اس کا نقصان دکاندار کو اٹھانا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا. اگر کوئی انڈا لے کر کے نکلا، کوئی سامان لے کے نکلا، دکان سے باہر گیا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، تو یہ ضائع ہوا مشتری کا. یہ درخت کا پھل نہیں ہے جس کے اوپر لگنے والا تھا، 2 دن پہلے آفت آ گئی، 2 دن پہلے نہیں بیچا ہوتا تو نقصان ہوتا. وہ چیز ایسے ہی بازار میں سامان بکتا ہے جس کو آپ لے جا کر کے آپ نے گرا دیا، یا آپ کو ٹھیس لگی، گر گئے، یا کسی چیز سے ٹکرا گئے، تو وہ نقصان آپ کا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے اور پھر دوبارہ سے خرید کے لے جائیے. کل کے سیشن میں بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص نے کسی چیز کو ادھار خریدا اور کوئی تیسرے شخص کو نقد پر بیچ دیا، تو جب ادھار پر خریدا، اس کا مطلب اس کے پاس اونرشپ نہیں آئی، تو یہ کیسے بیچ سکتا ہے کسی اور کو بھی؟ ہاں تو اونرشپ تو آ گئی نا، سامان تو لے کے وہ چلا گیا اور آپ اس کو ادھار دینے پہ راضی ہو گئے. کسی کو آپ نے سامان بیچا ادھار کہ 1 مہینے کے بعد قیمت دے گا وہ آپ کو، پھر وہ اس کو لے کر کے آپ کی دکان سے چلا گیا، تو وہ تو مالک ہو گیا نا. قیمت دینا ملکیت کے لیے ضروری نہیں ہے، بے نقدی بھی ہوتی ہے، بے ادھار بھی ہوتی ہے. تو جو اس نے ادھار لیا تو وہ خریدار اس کا مالک ہو گیا، اب وہ جا کر کے اس کو بیچ رہا ہے نقد. اور تیسرے شخص سے بیچنا اس لیے جائز ہوا کہ وہاں پر سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جس سے خریدا تھا اسی کو اگر کم دام کے دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ مال کو اس نے بہانہ بنایا ہے کم اور بیش میں پیسہ کا دھندا کرنے کے لیے. تو یہاں بیع اینا ہے، لیکن اگر وہ تیسرے شخص سے بیچتا ہے تو وہاں بیع اینا نہیں ہے، وہاں ربی بھی شکل نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو بیچ رہا ہے خریدار، جو اب کے بائع ثانی بن رہا ہے، وہ تو مالک ہو ہی گیا نا. جب وہ لے کر کے چلا گیا اپنے گھر، کسی دوسرے کی دکان پر لے جا کر کے ادھار گیا، آپ کی دکان سے لے کے نکلا ادھار، وہ مالک ہو گیا.